بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے نور سے ہمارے جسم و جان کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے ملک اور پھر پوری دنیا کو منور فرما دے۔ ہم ایک ایک آیت کر کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہو تو وہ دوسروں کو پہنچا دیں۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا، بلغوا عنی ولو آیہ۔ ہم اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 59 آیات سورہ بقرہ کی سیکھ لی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ ان آیات میں جو کل الفاظ ہم نے سیکھے ہیں وہ 488 ہیں۔ 488 الفاظ جو ہم اب تک سیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے 6 رکوع تک، وہ 47,693 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 488 ہی نہیں بلکہ ہم نے قرآن مجید کے کل 47,693 الفاظ سیکھ لیے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کہا تھا کہ جب یہ 6 رکوع مکمل ہو جائیں گے تو میں مکمل اعداد و شمار بھی دے دوں گا جو اب تک ہم سیکھ سکے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 اور 6 سے کچھ الفاظ لیے ہیں 50 کے قریب، اور ان کی درجہ بندی کی ہے۔ اور یہ درجہ بندی اس لیے کی گئی ہے تاکہ آپ کو ایک اور انداز سے الفاظ سمجھائے جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ یہ ایک قسم کی دہرائی بھی ہے۔ دیکھیے ایک کیٹیگری ہے یہ 2 کالموں میں، یہ تقریباً 28 الفاظ ہیں۔ یہ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کوئی نام ہے کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام ہے۔ اور یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ ایک درجہ ہے جو حرف ہے یا ضمیر ہے۔ ضمیر جو نام نہیں لیا لیکن نام کی جگہ پر لفظ بول دیا اسے ضمیر کہتے ہیں، یا پھر حرف ہیں تو ان کی یہ ایک لائن مل رہی ہے۔ ایک یہ درجہ ہے جس کو فعل کہتے ہیں، یعنی کام، جو لفظ کام کا مفہوم دیتے ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ اس کی مزید 3 قسمیں کر دی ہیں۔ یہ کالم ہے جس میں حکم دیا گیا ہے یا کسی کام سے روکا گیا ہے، اور یہ وہ کام ہیں، فعل ہیں جو ہو چکے ہیں اور زمانہ ماضی سے پاسٹ ٹینس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ تیسرا کالم ہے جس میں زمانہ حال یا مستقبل کا مفہوم موجود ہے، یعنی پریزنٹ یا فیوچر جو ہے نا زمانہ وہ موجود ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ان لفظوں کی شکل بھی آپس میں کچھ ملتی جلتی سی ہے، جس کو جاننے سے معنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جو لفظ آئیں گے ان کے اوپر یا تنوین ہوگی، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا اس کے شروع میں ال ہوگا، یا وہ 2 آپس میں جڑ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، الصبر صبر، کبیرہ بڑی گراں یا بہت بھاری، الخاشعین جھکنے والے، ملاقو ملاقات کرنے والے، راجعون پلٹنے والے، نفس کوئی نفس، شفاعت کوئی سفارش، عدل کوئی بدلہ، آل فرعون فرعون والے، سو برا، ابناءکم تمہارے بیٹے، نساءکم تمہاری عورتیں، ذالکم یہ یا وہ، بلا آزمائش تکلیف۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نام ہے یا واحد کے یا جمع کے، یعنی سنگولر یا پلورل۔ یہاں دیکھیں، بنی اسرائیل کے بچے، نعمتی میری نعمت، عہدی میرا عہد، عہدکم تمہارا عہد یا وعدہ، مصدقاً تصدیق کرنے والا، اول پہلا، کافر، آیاتی میری آیتیں، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، الباطل جھوٹ یا باطل، زکوٰۃ، الراکعین رکوع کرنے والے، البر نیکی، انفسکم تمہارے نفس یا اپنے آپ۔ یہاں دیکھیں یا ال ہے یا تنوین ہے یا 2 اسم آپس میں مل گئے ہیں، تو
کسی کے نام ہیں، چیز کے یا شخص کے یا صفت کے خامی خوبی کے نام ہیں۔ یہ دیکھیں کالم کہ اس کے اندر یہ ضمیر ہے کم تمہارے، یا مجھ ہی سے، اس کے اندر اصل میں یا ہے، میں مجھے یا مجھ کو یہ معنی دیتا ہے، بکم تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ، انکم تم سے، تو اس کے اندر کم یا یہ کیا ہے، نام کی جگہ لفظ آئے ہیں، یہ ضمیریں ہیں، اور ان سے پہلے یا اور بی اور ان یہ حرف جوڑ گئے ہیں، یا اے، علا پر، بی ساتھ یا سے یا پر، و اور فا پھر، مع ساتھ، ان بے شک، ان کہ، انی کہ، تو اس کے ساتھ بھی کچھ ضمیریں جوڑ گئی ہیں، ہا وہ، ہم وہ سب، یا میں۔ یہاں دیکھیں کہ یہ کسی کے بھی نام نہیں ہے، یہ جو حروف ہیں نہ نام ہے نہ کام، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ لفظ ہیں، اذکرو یاد کرو، اوفو پورا کرو، ارہبون ڈرو مجھ سے، لا تکونو نہ ہو جاؤ، لا تشترو نہ تم خریدو، اتقونی ڈرو مجھ سے، لا تلبسو تم گڑبڑ نہ کرو، لباس نہ پہناؤ، لا تکتمو تم نہ چھپاؤ، اقیمو تم قائم کرو، آتو تم ادا کرو، ارکعو تم رکوع کرو، استعینو تم مدد مانگو، فتوبو اور پس توبہ کرو، او قتلو قتل کرو۔ یہاں دیکھیں یہ جمع کے لیے آ رہے ہیں، اور جمع کے لیے اب یہاں دیکھیں سب کے آخر میں واو الف یا واو نون نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واو جب لفظ کے آخر میں آ جائے واو الف، تو وہ پلورل یعنی جمع، زیادہ کو کام سے روکا جا رہا ہے یا کام کا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ ایک شکل یاد ہو جائے تو معنی میں آسانی رہے گی۔ یہاں دیکھیں انعمت میں نے انعام کیا، انزلت میں نے نازل کیا، فضلت میں نے فضیلت دی، نجینا ہم نے نجات دی، فرقنا ہم نے فرق کر دیا، پھاڑ دیا، انجینا ہم نے نجات دی، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا یا معاہدہ کیا، اتخذتم تم نے اخذ کیا، لے لیا، پکڑ لیا، بنا لیا، عفونا ہم نے معاف کیا، آتینا ہم نے دیا، ظلمتم تم نے ظلم کیا۔ یہاں دیکھیں تم یہ تم کا معنی دے رہا ہے، کم تمہیں کا معنی دے رہا ہے ساتھ جڑنے سے، جبکہ تو یہ سب میں کا معنی دیتا ہے۔ تو جب لفظ کے آخر میں تا پیش تو لمبی تا اور آخر پہ اوپر پہ پیش آ جائے تو یہ میں کا مفہوم دے گا، اور اگر نہ آ جائے اور نہ سے پہلے جزم ہو، جیسے فرقنا، انجینا، اغرقنا، ان سب میں دیکھیں نہ سے پہلے جزم ہے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا ہم، اگر نہ سے پہلے زبر ہو تو پھر ہوگا ہمیں۔ تو معنی کرنے میں یہ نشانیاں آپ کے کام آئیں گی۔ ایک آخری کالم دیکھ لیجئے، یہ بھی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یعنی حال یا مستقبل دونوں کا مفہوم ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے معنی لے لیتے ہیں۔ اوف میں وفا کروں گا، پورا کروں گا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، تنسون تم بھول جاتے ہو، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، لا تعقلون تم عقل سے کام نہیں لیتے، یظنون وہ یقین کرتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں، لا تجزی نہیں فائدہ دے گا، لا یقبل قبول نہیں ہوگا، لا یؤخذ لیا نہیں جائے گا، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، یصومون وہ پہنچاتے ہیں، یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں، تنظرون تم دیکھتے ہو، تشکرون تم شکر کرتے ہو یا کرو گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ اس کے اندر تا ہے یا کرے گا یا گا کا مفہوم یعنی مستقبل یا حال کا مفہوم آ رہا ہے، اور یہ کس طرح کے لفظ ہیں دیکھیں جس کے آخر میں واو نون واو نون واو نون آ رہا ہے، تو یہ جمع کی نشانی ہے، اور جہاں واو نون نہیں آ رہا بلکہ پیش آ رہی ہے آخر پہ، تو یہ واحد فعل ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، اس میں وہ ایک یا تو ایک یا میں ایک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نشانیاں کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ میں جب ایک رکوع مکمل کر لوں گا تو آخر پہ اسی طرح اس کی درجہ بندی کر کے تو آپ کو کچھ سمجھا دوں گا، ایک رکوع یا دو رکوع کے بعد اس طرح کر کے آپ کو کچھ علامات کے ذریعے معنی متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں،
آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا تو لائک کیجئے، اور اگر کوئی بات ہے تو کمنٹ کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور 10-15 افراد کو اس کا لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کر لیں، یا ان کو نام میسج کر دیں تاکہ سرچ کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ فہم دین ARS، فہم دین ARS اس چینل کا نام ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک لفظ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک لفظ کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا معنی کیسے کرنا ہے، کیا معنی بنتا ہے، اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔